بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہے۔ ابھی یوکرائن جنگ جو ہے وہ اپنے فیصلہ کن موڑ پر پہنچی نہیں کہ ایران نے جو ہے وہ فوجی میدان میں ایک نیا کٹا کھول دیا ہے۔ گو یہ لفظ تو اچھا نہیں، لیکن اس کا کوئی متبادل لفظ اردو میں مل نہیں رہا تھا۔ اب یہ ایران نے کیا کٹا کھولا ہے اس پہ میں تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں۔ کچھ اس سے پہلے کچھ تفصیل کے چند ہفتے قبل روس کے کچھ فوجی ٹرانسپورٹ طیارے جو کافی ان کو دیو ہیکل کہتے ہیں، بہت بڑے بڑے، یہ تہران کے ایک فوجی ہوائی اڈے پر اترے۔ ان طیاروں میں ایران کے لیے روس کی طرف سے 140 ملین یورو نقد رقم کیش کی صورت میں، اور UK کے بنائے ہوئے NLAW اینٹی ٹینک میزائل، امریکہ کے بنائے ہوئے جیولن اینٹی ٹینک میزائل، اور امریکہ کے ہی بنائے ہوئے سٹنگر اینٹی ایئر کرافٹ یعنی جو جہازوں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں وہ میزائل لدے ہوئے تھے۔ اب یہ جو نقد کیش رشینز لے کے گئے تھے، اس کے عوض انہوں نے 100 ایرانی ایک کمیکاز ڈرون ہے جس کو شاہد 136 کہتے ہیں، وہ لیے، اور اسی طرح 160 UAVs، یہ ان مینڈ ایریل وہیکلز ہوتے ہیں جو کہ استعمال کیے تھے جنگ میں، یہ ان سے لیے اور جہاز پر لوڈ کر کے وہ واپس آئے۔ لیکن لوڈ کرنے سے پہلے انہوں نے 200 ملین یورو کے عوض مزید یہ جو کمیکاز ڈرون ہے شاہد 136 ان کا معاہدہ بھی کیا اور عہد و پیمان کیے کہ جلد ہی وہ یہ ڈرونز لینے آئیں گے۔ یہ جو مغربی ممالک کے میں نے 3 ہتھیاروں کا آپ کو یا میزائلوں کا بھی ذکر کیا جو روس نے ایران کے حوالے کیے، دراصل یہ شپمنٹ تھی یوکرائن کے لیے، لیکن روس نے اس کو انٹرسیپٹ کیا اور یہ UK اور امریکن جو میزائل تھے ان کو اس نے اپنے قابو میں لے لیا۔ اور ایران وہ کیوں لے کے گئے کہ جب ان کے حوالے کیے تو روس نے ایران کو کہا کہ ان میزائلوں کا آپ ٹیا پانچا کرو، اور اس کی جو تکنیک اس میں استعمال ہوئی ہے اس کی آپ کاپی کرو، اور فوری طور پر ان سے ملتے جلتے اس تکنیک کی بنیاد پر آپ مزید میزائل تیار کر دو۔ اب یہ ایک بہت ہی خفیہ قسم کا جو ہے وہ ایکشن تھا، لیکن جب روس نے یوکرائن میں یہ ایران کے کمیکاز ڈرون کا استعمال کرنے شروع کر دیے تو امریکہ بھی ششدر رہ گیا کہ یہ ڈرون جو ہیں یہ کہاں سے آ گئے ہیں، کیونکہ یہ تو ایرانی ٹیکنالوجی ہے اور روس کے ہتھے یہ کیسے چڑھے۔ تو ان سے جب باز پرس کی گئی تو شروع میں اگر آپ فالو کر رہے ہیں یہ جو آج کل حالات چل رہے ہیں تو آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ ایران نے واضح طور پہ اس کا انکار کیا کہ اس نے روس کو کسی قسم کے یہ جو کمیکاز ڈرون ہے شاہد 136 یہ مہیا نہیں کیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل تو ڈیجیٹل ورلڈ ہے، سیٹلائٹ ساری دنیا کی چھان بین کرتے رہتے ہیں، تو بھلا یہ جھوٹ تو نہیں چھپ سکتا تھا، چنانچہ سیٹلائٹس کی فوٹو کے ذریعے پھر یہ ساری چیز جو ہے وہ سامنے آ گئی کہ کس تاریخ کو یہ رشینز ٹرانسپورٹ طیارے وہاں گئے، کس طرح ان کی لوڈنگ ہوئی اور کس طریقے سے یہ کمیکاز جو ڈرونز ہیں وہ روس کے حوالے کیے گئے۔ اب اس کے خلاف ابھی غصہ موجود ہی تھا ایران کے خلاف کہ پہلے تو اس نے جھوٹ بولا اور پھر اس نے یہ خطرناک قسم کے ڈرونز جو ہیں روس کے حوالے کیے۔ تو اس توجہ کو ہٹانے کے لیے کل جو ایران کی ریولوشنری گارڈ ہے اس کے کمانڈر ہیں جنرل امیر علی حاجی زادہ، انہوں نے ایران کی جو نیوز ایجنسی فارس نیوز ایجنسی ہے اس پہ یہ بیان داغ دیا
کہ ایران نے ہائپر سانک میزائل بنا لیا ہے۔ اب یہ جو ہائپر سانک میزائل ہے، یہ جو آواز کی رفتار ہے اس سے 5 گنا زیادہ اس کی سپیڈ ہوتی ہے، اور ابھی تک یہ میزائل جو بتایا گیا ہے کہ وہ چین اور روس کے پاس ہے۔ امریکہ کا ٹیسٹ بھی جو کرتے رہے کامیاب نہیں ہوا، اسی طرح شمالی کوریا نے بھی سنا ہے ٹیسٹ کیا لیکن کامیابی نہیں ہوئی، اسی طرح انڈیا کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بھی ابھی تقریباً 2-3 سال پیچھے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایران نے یہ ہائپر سانک میزائل، جیسے ان کے کمانڈر ریولوشنری گارڈ نے اپنی نیوز ایجنسی پہ دعویٰ کیا ہے، تو پھر اس وقت جو کہا جا سکتا ہے کہ ہائپر سانک میزائل جو آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ سپیڈ سے جاتے ہیں، یہ پھر صرف روس، چائنا اور ایران کے پاس ہیں۔ اور پھر کمانڈر ریولوشنری گارڈ ایران نے یہ بھی اعلان کیا کہ انہوں نے جو ہائپر سانک میزائل ڈیولپ کیا ہے اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ نیوکس یعنی نیوکلیئر وار ہیڈ کو بھی لے جا سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے بھی کہا کہ یہ ابھی تک جو ہے ناقابل دفاع ہے یہ ہائپر سانک میزائل، اور یہ بات بھی درست ہے کیونکہ روس کے پاس بھی یہ موجود ہے اور چین کے بھی، اور ابھی تک دنیا میں کوئی ایسا دفاعی نظام موجود نہیں ہے جو اس کے اگینسٹ ڈیفنس لے سکے۔ اب جو ہی یہ اعلان ہوا ریولوشنری گارڈ کے کمانڈر کی طرف سے، اور آپ سب کو اگر آپ فالو کر رہے ہیں انٹرنیشنل افیئرس تو آپ کو علم ہوگا کہ ایران بارہا مرتبہ اس کا اعلان کر چکا ہے کہ اس کا اس وقت دنیا میں سب سے جو بڑا دشمن ہے وہ اسرائیل ہے۔ تو اسرائیل میں ایک دم خوف کی لہر دوڑ گئی، اور پھر اسرائیل اور امریکہ کے درمیان یہ معاہدہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ تو جو ہی یہ اعلان ہوا تو پھر امریکنز کے جو بحری بیڑے ہیں پرشین گلف میں، وہاں سے پھر B-52 کے 2 بمبرز جو ہیں وہ فوری طور پہ اڑائے گئے، اور جو ہی وہ اسرائیل کی حدود میں داخل ہوئے تو پھر اسرائیل کے جو F-35I جیٹس ہیں، فائٹر جیٹس، انہوں نے ان کو خوش آمدید کہا اور اپنے حصار میں لیا، اور وہ پھر اسرائیل کی فضاؤں میں کافی دیر تک وہ اپنے حصار میں لے کر یہ امریکی بمبرز کو لے کر اڑتے رہے۔ اور اس ساری ایکسرسائز کا مقصد یہ تھا ایران کو میسیج دینا کہ ٹھیک ہے تم نے دعویٰ کیا ہے کہ تم نے ہائپر سونک میزائل تو بنا لیا، لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ اسرائیل کی حفاظت کی ذمہ داری امریکہ نے کہا ہے کہ میں نے لے رکھی ہے، اور اگر تم نے کوئی ایسی حرکت کی تو پھر تمہارے ساتھ کیا حشر ہوگا، اس کو بھی یاد رکھنا۔ جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ایران، روس اور شمالی کوریا یہ ایسے ممالک ہیں جو امریکی پابندیوں کا شکار ہیں، اور چین کے بارے میں بھی اگر آپ انٹرنیشنل جو آج کل ٹرینڈز فالو کر رہے ہوں تو آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ امریکہ اور چین میں بھی اچھی کوئی بات چیت نہیں ہے، یا کوئی تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں، دونوں ہی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مصروف ہیں۔ تو اس وقت جو ٹرینڈ سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ روس، چائنا، نارتھ کوریا یعنی شمالی کوریا اور ایران، ان کا ایک گٹھ جوڑ بن رہا ہے، اور ان چاروں ممالک کا مقصد یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو امریکہ نے اپنے آپ کو ایک سپر پاور بنایا ہوا ہے، اس کی جو ہیجمنی یا اس کی جو طاقت ہے، یا جو اس کو خیال ہے کہ میں ہی ایک واحد سپر پاور طاقت ہوں دنیا کی، اس کی ہیجمنی کو توڑا جائے۔ تو اس قسم کا پھر صورتحال بن رہی ہے جیسے دنیا اب نا 2 دھڑوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ دھڑا ہو جائے گا جس میں روس، چین اور ایران اور شمالی کوریا، اور باقی پھر امریکہ اور اس کے حلیف ہیں۔ لیکن جو افسوس کی بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں دھڑے جو بھی ان کے پاس ریسورسز ہیں، وہ بجائے اس کے کہ کوئی انسانیت کی بہبود کے لیے یا کوئی انسانوں کی مدد کے لیے یہ اپنی صلاحیتیں استعمال کریں، یہ خطرناک جو ہتھیار ہیں ان کو بنانے میں مصروف ہیں۔ تو اس وجہ سے دن بدن جو ہے وہ خطرات انسانیت کے لیے اور اس دنیا کے لیے بڑھتے جا رہے ہیں۔